ہماری پریشانیاں مشکلات بے پناہ ہیں۔ آج جب سے حکومت آئی ہے 3 ہفتے ہو گئے ہیں، جو مشکلات کا سامنا ہے، جس کا احساس کہ ان کی کیا شدت ہے، وہ حکومت میں ہی آ کر ہوتا ہے۔ حکومت کوشش کر رہی ہے ان معاملات پر قابو پانے کے لیے، لیکن میں نے کل بھی کراچی میں کہا، آج بھی کہتا ہوں کہ اس وقت ملک میں کی جو معاشی صورتحال ہے، اس نے سیاست کو ایک ثانوی حیثیت دے دی ہے۔ آج یہ ضرورت ہے اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ ملک کے معاشی حالات کو حل کرنے کے لیے ایک ٹیبل پر اس ملک کے تمام ادارے، تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں تاکہ اس ملک کی معیشت کو استحکام دیا جا سکے۔ جو فیصلے ہیں وہ اتنے بڑے ہیں، اتنے مشکل ہیں، جہاں پر 4 سال میں جو تباہی کی گئی اس کو 1 مہینے میں یا 1 سال میں درست کرنا ممکن نہیں ہے، اور اس درستگی کے لیے جو فیصلے ہیں ان کو پاکستان کے عوام کی تائید چاہیے، ان کو تمام اداروں کی تائید چاہیے، کیونکہ ذمہ داری سب کی ہے۔ ہمارے ملک میں سیاسی نظام میں غیر آئینی مداخلت رہی ہے۔ آج جو معاملات ہیں اس میں اس مداخلت کا بھی عمل درآمد ہے۔ اس میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ 4 سال اس ملک کی معیشت کو تباہ کریں اور آج باہر بیٹھے ہوں اور ذمہ داری کسی اور کی بن جائے۔ حکومت تو اپنا کام کرے گی، لیکن جو فیصلے درکار ہیں وہ اس کے لیے آج اس ملک کے جو اگر ہم محب وطن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان فیصلوں میں شراکت ہو اور ان فیصلوں میں سب اپنی ذمہ داری قبول کریں، ان فیصلوں میں حصہ بنیں، کیونکہ یہ فیصلے آج کے نہیں ہیں، یہ مستقل فیصلے ہیں اور پاکستان کے مستقبل کے لیے یہ فیصلے بہت ضروری ہیں، ورنہ معیشت کو استحکام دینا بہت مشکل ہوگا۔ جی اشرف بھائی صاحب کیا کہیں گے؟ عمران خان صاحب کبھی کہتے ہیں سازش ہوئی ہے، کبھی کہتے ہیں انہیں قتل کروا دیا جائے گا، بیانات ریکارڈ کروا دیے ہیں، اب آوازیں اٹھنا شروع ہو رہی ہیں کہ شاید اسمبلیاں بھی توڑ دی جائیں، کیا چل رہا ہے ذرا آپ بتائیں۔ دیکھیے، اسمبلیاں توڑنا کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ آج ملک کی معیشت کو آپ نے استحکام دینا ہے۔ جو عمران خان صاحب نے 4 سال میں تباہ کی ہے، آج عمران خان ملک کی معیشت کی بات کرے، وہ بتائے کہ اس نے ملک میں کیا کیا ہے، کیونکہ جو آج اس ملک کی معیشت کو دھچکے ملے ہیں، جہاں پر یہ آج کھڑی ہے تباہی کے دہانے پر، اس کی ذمہ داری صرف اور صرف عمران خان کی ہے۔ کبھی ان کو کوئی اور کہانی یاد آ جاتی ہے، کبھی کوئی اور کہانی یاد آ جاتی ہے، ہر جلسے میں نئی کہانی ہوتی ہے، لیکن کہانیوں سے ملک نہیں چلتے، ٹویٹر سے ملک نہیں چلتے۔ آپ اپنے 4 سال کی کارکردگی کی بات کریں جس نے آج ملک کو یہاں پر پہنچایا ہے۔ اور آج میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں کہ جب تک تمام ادارے، تمام سیاسی جماعتیں ایک ٹیبل پر بیٹھ کر اس ملک کے حالات کی ذمہ داری قبول نہیں کریں گی، اس کا حل تلاش نہیں کریں گی، ملک میں معاشی اور سیاسی استحکام نہیں ہو پائے گا۔